السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، نماز کے بعد یہ دعا ہم لوگ ضرور مانگتے ہیں، یا پھر امام صاحب کو مانگتے ہوئے آپ نے ضرور یہ دعا سنی ہوگی۔ یہ دعا اتنی زیادہ مشہور ہے کہ آپ کے سنتے سنتے یہ دعا آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، لیکن اس دعا میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے وہ پہلے آپ سن لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے کچھ میں آپ کے سامنے باتیں بیان کرنے والا ہوں۔ دیکھیں دوستوں، یہ دعا بہت ہی اچھی دعا ہے۔ یہ دعا قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور اس دعا کو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ دعا اصل میں پڑھتے وقت لوگ غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو ربنا آتینا پڑھتے ہیں، جبکہ اصل یہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ انا اعطینا ہے نا، جو یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں سورہ کوثر، اسی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور ربنا آتینا پڑھتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت کیا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اگر آپ الگ الگ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ اصل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس میں پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سن کر کے بھی یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اب اسے بہت سارے لوگ تو پڑھتے ہیں، سنتے بھی، اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے یہ دعا میں شامل بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا بہت سارے لوگوں کو مطلب ہی نہیں پتہ ہے کہ ہم جو ربنا آتینا پڑھ رہے ہیں اس کا میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے، ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، بس رسمن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ربنا آتینا پڑھتے ہوئے امام صاحب کو دیکھتے ہیں، بس یہ بھی حضرات اپنی نماز کو ختم کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی پڑھنے لگتے ہیں، لیکن اس دعا کا میننگ، مطلب ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ ایسی زبان میں کسی سے بات کر رہے ہیں جس کا مطلب ہی نہیں پتا ہے تو آپ کو بات کرنے میں مزہ آئے گا؟ بالکل مزہ نہیں آئے گا۔ لطف، سرور، مزہ بالکل نہیں آئے گا آپ کو، چونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں، جو بات، جو اپنی زبان سے جو شبد نکال رہے ہیں اس کا میننگ ہی نہیں پتا ہے، تو آپ کو بات کرنے میں کیسے مزہ آئے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ پہلے جو دعا کی شکل میں رب کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں اس کا میننگ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ تو ربنا آتینا کا میننگ کیا ہے وہ آپ سنیں۔ ربنا آتینا، اے ہمارے رب، ہمیں عطا کر، ہمیں عطا کر، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھلائی، اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا کتنی اچھی دعا ہے، کتنی بہترین دعا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کی تعلیم کے لیے یہ دعا خود مانگتے تھے۔ بتائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود جو دعا مانگیں امت کی تعلیم کے لیے، وہ کتنی زیادہ پاورفل ہو سکتی ہے، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو چیزیں آپ دعا کی شکل میں مانگ رہے ہیں ان شبدوں کا آپ کو میننگ پتہ ہونا چاہیے، مطلب پتہ ہونا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ جو سورے آپ پڑھ رہے ہیں قرآن مقدس کی نماز میں، جو سورہ پڑھ رہے ہیں اس سورے کا مطلب اگر آپ کو پتہ ہو جائے تب تو اور اچھی بات ہے۔ آپ صحیح ربنا آتینا پڑھیے گا، صحیح کیا ہے وہ آپ پھر سے سن لیں اور یاد کر لیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔